یہ اصل میں ایک مثال دی گئی ہے کہ قرآن و سنت میں آتا ہے کہ جب کوئی صدقہ جاریہ کرتا ہے یا کسی کو کھلاتا ہے تو جتنا خیر اس سے پھیلے گی اس کو بھی اجر ملتا ہے. تو اب لوگوں کے ذہن میں اشکال ہوتا ہے کہ بھئی یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم نے مثال کے طور پر ایک مسجد بنا دی اور اب اس میں قیامت تک لوگ نماز پڑھتے رہیں گے تو سب کو ثواب ملتا رہے گا. ہم نے دینی مدرسوں میں پیسے دیے, اب اس میں جو طلبہ علم حاصل کر رہے ہیں پھر اس علم سے جو خیریں پھیل رہی ہیں تو قیامت تک ہم کو ثواب ملتا رہے گا. ہم نے کسی کو کھانا کھلایا اور پھر اس سے اس کے جسم میں طاقت آئی اور اس نے کوئی اچھا کام کیا تو ہمیں بھی اس میں کچھ حصہ شامل ہو جائے گا. تو یہ گروتھ کیسے ہوتی ہے؟ تو بہت زیادہ ہو جائے گی. تو اللہ نے مثال دی کہ بھائی تم دیکھو دنیا میں نہیں ہوتی ہے, گندم کا ایک دانہ ہوتا ہے. اب اگر کسی نے یہ پروسیس نہ دیکھا ہو گندم کے دانے سے پودے گندم اگتے ہوئے اور آپ اس کو بتائیں کہ یہ ایک دانہ مٹی میں ڈالیں گے اور اس سے سینکڑوں ہزاروں پیدا ہو جائیں گے تو کوئی مانے گا؟ ہم ابھی اس لیے مان رہے ہیں کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, ورنہ ایک دانے سے کہاں سینکڑوں. خربوزے کے ایک بیج سے, ایک بیج آپ زمین میں رکھتے ہیں اس سے بیل پیدا ہوتی ہے, اس بیل میں پھر ہر اتنے سینکڑوں خربوزے, پھر ہر خربوزے میں سینکڑوں بیج, پھر ہر بیج میں خربوزہ پیدا کرنے کی صلاحیت اور پھر ہر خربوزے میں سینکڑوں بیج. تو وہ دیکھیں جو آدم علیہ السلام کے دور میں خربوزے کا ایک بیج ہوتا ہوگا اس سے آج کروڑوں اربوں بیج پیدا ہو گئے. تو اللہ بتا رہے ہیں کہ جو رب ایک گندم کے دانے سے زمین میں جب ڈالتے ہو اتنے سینکڑوں دانے پیدا کر سکتا ہے تو وہ تمہارے ایک صدقات و خیرات کو وہ بیج نہیں بنا سکتا کہ تم نے 1 روپیہ دیا اور ملٹی پلائی کرتے 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 اللہ اس کو اتنا بڑھا دے. ہمارے ایک شیخ ہیں, حضرت ہیں, ان کو بڑی پیاری بات کی انہوں نے, جن سے میں بیعت ہوں. انہوں نے کہا دیکھیں اللہ نے علماء کو اتنی فضیلت دی ہے کہ جو علماء دینی مدارس میں پڑھاتے ہیں تو ان کو قبر میں کتنا ثواب ملتا ہے, یا جو تاجر دینی مدارس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں وہ کس قدر اجر کما لیتے ہیں. جو بڑے بڑے مدارس آج چل رہے ہیں جن میں سینکڑوں بچے پڑھ رہے ہیں اور ان کی خیریں پوری دنیا میں پھیل رہی ہیں, مساجد میں وہ امامت کرتے ہیں اور درس قرآن دیتے ہیں, تدریس کرتے ہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ کس قدر اللہ نے ان پر فضل کیا کہ وہ مرنے کے بعد بھی ان کی یہ خیر پھیل رہی ہے اور کتنا بڑا اجر قیامت کے دن وہ دیکھیں گے. تو واقعی اگر آپ دیکھیں تو یہ قرآن نے بڑی پیاری مثال دی ہے کہ دانہ گندم کا ایک, جب اللہ کہتے ہیں میں تو دنیا میں دکھا رہا ہوں, کسان ایک بیج بوتا ہے اور سینکڑوں بیج نکال لیتا ہے اس سے, تو جو اللہ دنیا میں کسان کی ذرا سی محنت پر اتنا بڑا پھل دیتا ہے تو آخرت تو ہے ہی اجر کے لیے, آخرت تو ہے ہی جزا ہے ہمارے اعمال کا. اس میں اللہ کیسی سخاوت کا مظاہرہ کرے گا اور اللہ کی جود و سخا کا کیسا جو ہے نا دریا بہیں گے اس میں. تو اس لیے دل کھول کے اللہ کی راہ میں ہمیں خرچ کرنا چاہیے. جیسے حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انفق یا بلال ولا تخش من ذی العرش اقلال, اے بلال خرچ کر اور عرش والے سے غربت اور فقر و فاقہ کا خوف نہ کرنا. تو اللہ کے لیے دے گا تو اللہ بھی تجھے دے گا. تو آج ہمارے اندر یہ جذبہ ختم ہو رہا ہے. بس وہ جو ہے نا جو مسلمانوں میں سخاوت ہوا کرتی تھی, تاجروں میں سخاوت ہوا کرتی تھی, ٹھیک ہے ابھی بھی الحمدللہ بہت ہے, لیکن جو ہم نے اپنے باپ داداؤں کے دور میں دیکھی ہے وہ سخاوت مارکیٹ میں اب تھوڑی سی شارٹ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اسی سخاوت کو مارکیٹ میں دوبارہ لانے کی ضرورت ہے.